اور ایک روایت ہے حضرت مالک دار، یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کانا خازین عمر علی الطعام، یعنی حضرت مالک دار جو تابعی ہیں یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو غلہ بیت المال میں حکومت کا جمع ہوتا تھا اس کے نگہبان تھے، اس کا حساب و کتاب رکھتے تھے کہ غریبوں میں کتنا غلہ تقسیم کیا جانا ہے، کس ضرورت مند کو کیا دینا ہے، کہاں سے کون سا اناج غلہ آیا، یہ ساری تفصیلات ان کے ذمے تھی۔ خازن تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مالک دار۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط سالی چھا گئی۔ قحط کا مطلب بارش نہ آسمان سے برسے نہ زمین سے نکلے، ندی سوکھ جائے، نالیاں سوکھ جائے، چشمے سوکھ جائے، بولیاں سوکھ جائیں۔ اب پانی نہیں رہے گا تو غلہ نہیں اگے گا، کھیتیاں سوکھ جائیں گی، کھیتیاں نہیں اگیں گی تو جانوروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، تو پھر ان کے تھن اور دودھ بھی سوکھ جائے گا، قحط سالی چھا جائے گی، انسان بھی پریشان، حیوان بھی پریشان، چرند پرند بھی پریشان۔ یہ کیفیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ قحط چھا گیا تھا تو اچانک ایک شخص کیا ہے، وہ ایک شخصیت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسقی لامتک، آ کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو سیراب کیجئے، امت کی سیرابی کے لیے پانی طلب کیجئے کہ آپ کی امت پریشان ہے۔ اور اس گزارشوں کے ساتھ میں انہوں نے کہا فإنہم قد ہلکوا، آپ کی امت ہلاک ہو چکی ہے، دانے پانی کو ترس رہی ہے۔ حاضرین، انہوں نے جب گزارشیں حضور کی خدمت میں پیش کی، کچھ دیر کے بعد کسی ایک مقام پر ان کی آنکھ لگ گئی، تو نیند میں ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے جا کر کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہو کہ آپ اور آپ کی یہ ساری رعایا ان کو سیراب کر دیا جائے گا، بارش ہوگی، غلہ اگے گا، قحط دور ہو جائے گا۔ جیسے وہ نیند سے جاگ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر سلام پیش کیا اور یہ ساری بات عرض کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے رب، میں تو وہی کر سکتا ہوں جو میری طاقت ہے، بارش برسانا میری طاقت نہیں ہے، کھیتی اگانا میرا کام نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو میں جو کر سکتا تھا وہ کر لیا۔ اب تیری قدرت، تیرے نبی کی رحمت سے جو سیرابی کی ضرورت تھی، بارش برسانے کی ضرورت تھی اور قدرتی طور پر غلہ اناج اگانے کی ضرورت تھی، یہ تیرے اور نبی کے کرم سے ہم پر جاری ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو آپ کے رونے کا سبب کیا تھا؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اے نبی کے امتیو، اگر تم کسی بھی حال میں پریشان ہو جاؤ، گھبرانے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر آج بھی ویسا ہی کرم فرماتے ہیں جیسے آپ اپنی حیات طیبہ میں لوگوں پر مہربانی فرماتے تھے۔ تو حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی، غم نہ کرو کہ تمہیں سیراب کر دیا جائے گا۔ اس روایت یہ جو روایت ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، 32,004 حدیث کا نمبر ہے، اس میں یہ تفصیلات ہم کو ملتی ہیں روایت سے، اور یہ ایک صحابی کے خواب سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امید سے آج بھی امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو نہ قحط سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ظلم سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی انہیں روزی روٹی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ میں کتنا اچھا مسلمان بنوں، میرے گھر والے کتنے ایماندار بنے، میرا معاشرہ کتنا اچھا ہو، میری قوم کا کتنا بھلا ہو، میرے پڑوسیوں کو کتنا اچھا، ان کو کتنا اچھا میرا رویہ اور ان کے ساتھ میرے اخلاق ہوں۔ اس بات کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور فکر اس بات کی ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، اس کو اچھی بنانے کے لیے، قبر و حشر کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کریں یہ جاننے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، جو حکم دیا گیا بس اس پر عمل کریں، باقی ہماری دنیا و آخرت
ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور آپ کی عنایتیں ہمیں سنبھالتے رہتے ہیں۔ حاضرین کرام، بہرحال روضہ اقدس پر صحابہ کرام تابعین اپنے زمانے میں حاضر ہو کر حضور کی خدمت میں کس طریقے سے اپنی گزارشیں پیش کرتے تھے، اور جو گزارش سرکار کے دربار میں پیش کی جاتی تھی وہ کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو مانگتے، روضہ انور پر حاضر ہو کر بھی آج لوگ سرکار کے زیارت کے لیے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سلام کر لیے ہیں، کیا ہوتا نہیں معلوم، قبول ہوتی بات نہیں پتہ۔ شک اور شبہ کے ساتھ میں اگر کوئی گزارش کی جائے تو وہ گزارش قبول ہونا اس کا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یقین کے ساتھ، جیسے کہ صحابہ اور تابعین یقین کے ساتھ دربار اقدس میں حاضر ہو کر مانگتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ ابھی اس روایت سے معلوم ہوا کہ وہ شخص آئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا حضور اپنی امت کے لیے پانی طلب فرمائیے، اپنی امت کو سیراب کیجیے۔ تو یہ سیراب کرنے کی جو دعائیں التجائیں کی جا رہی ہیں، طلب بارش کی دعائیں التجائیں کی جا رہی ہیں، یہ صحابہ کرام حضور سے مانگ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری بھی عطا فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ نعمتیں اور یہ برکتیں ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، وہ حاجی جو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو رہے اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں زیارت کی خاطر حاضر ہوتے ہیں، ان کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ روضہ انور پر سلام اور حاضری کے ساتھ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے گزارشیں بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ بھی صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے دور میں اس کی وضاحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری کا جو تصور ہے، وہ تصور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ویسا نہیں تھا جیسا آج ہمارا خیال ہے۔ آج لوگوں کا ذہن اور فکر اور ان کا تصور کیا ہے؟ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ہم سرکار کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر آرام فرما ہے، روضہ مقدس بنایا گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں، اور کچھ اور زیادہ تصور کریں گے، سمجھیں گے تو لوگ تعظیم، ادب اور احترام کی بات کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا یہ خیال اور یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم جس دربار میں حاضر ہوئے ہیں یہ وہ دربار ہے کہ یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس کانوں سے ہماری آواز اور دل کی دھڑکن بھی سنتے ہیں، ہمارے قلب میں پیدا ہونے والی بات کو جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ایسا عقیدہ کسی مومن کا نہیں ہے تو وہ کس منہ سے مومن کہلاتا ہے؟ اسے کس نے حق دیا کہ وہ مومن کہے، اپنے آپ کو مومن کہے؟ اس لیے کہ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق ملتا ہے۔ تو جو نبی نے خود کو اور دیگر انبیاء کو زندہ فرمایا، اس نبی کے بارے میں کسی مومن کا یا کہ کوئی امتی کا یہ تصور کہ معاذ اللہ ہم مٹی کے سامنے کھڑے ہیں، روزے کے سامنے کھڑے ہیں، یہ اگر تصور ہے تو پھر یہ کس طرح مومن ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا تصور کیا تھا؟ وہ یہ جانتے تھے کہ جس طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر اپنے دولت خانے میں جلوہ افروز ہوتے تھے، زمین کے اندر اپنے مقدس گھر میں جلوہ افروز ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے اور کوئی بات نہیں۔ صحابہ تو یہ سمجھتے تھے، جس طرح صحابہ کرام اپنی زندگی میں دروازے کے باہر حضور کے دربار میں کھڑے رہ کر کوئی بات عرض کرتے اور یہ سمجھتے تھے کہ حضور ہمارا حال جانتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں گے، وصال کے بعد بھی صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ سرکار روضہ پاک میں موجود ہے اور ہماری بات جانتے ہیں اور ہماری ضرورتوں کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اس لیے وہ روایت ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ نے سماعت کی، مصنف ابن ابی شیبہ کی، اور ایک حدیث یہ صحابہ کرام کے اعمال ہیں
اور ان کا عقیدہ ہے